مرنے کے بعد جن باتوں پر لوگ منو مٹی تلے دب جاتے ہیں نا، مرنے سے پہلے تھوڑی سی مٹی ان باتوں میں ڈال کر اچھی طرح سے جی سکتے ہیں. اچھی بات ہے، واہ واہ. اس لیے دل کو وسعت کے ساتھ جینا سیکھیں. بات مشکل ہے، بات اچھی ہے لیکن مشکل ہے اور اس میں حسد بھی آ جاتا ہے، اس میں کینہ آ جاتا ہے. تو اس کی کیا ریمیڈی ہے؟ تشخیص بھی نہیں ہو پاتی بعض لوگوں کو کہ میں کس مرض میں مبتلا ہوں. بالکل، یعنی ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا، وہ ساری زندگی اسی مرض میں رہتا ہے، جہل مرکب ہوتا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو نہیں پتا. بالکل. اس کا ایک طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اگر مجھے کسی کی ترقی دیکھ کر، کسی کو نعمتیں دیکھ کر جلن محسوس ہوتی ہے اور اس کی ناکامی دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، تو میں مانوں یا نہ مانوں حسد ہو رہا ہے مجھے. حسد ہو رہا ہے. یہ خود بخود خود سوچے، خود انسان سیلف سوچے اسسمنٹ کہ مجھے اگر کسی کی ترقی دیکھ کر مجھے اچھا نہیں لگتا، دل میں اپنے آپ سے سوال کرے، والانسان علی نفسہ بصیر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے. میں آپ کو ڈیسیو کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو نہیں کر سکتا. میرے اپنے نفس میں مجھے پتا ہے کہ میری کیا کیفیت ہے. صحیح. اور اگر مجھے کسی کو مشکل میں دیکھ کر تھوڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کے ساتھ پریشانی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں. اس کے لیے جب آپ جب آپ اس کے لیے نماز کے بعد دعا کرنا شروع کر دیں گے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بخود آپ کے دل کو کشادہ کر دے گا اس کے لیے.